والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان آیات میں اللہ پاک اور شیطان کا آپس میں مکالمہ ذکر کیا گیا کہ شیطان نے کیا کہا، پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا، پھر شیطان نے کیا کہا، پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا تو سب کو حکم دیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑا رہا۔ رب نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، تو میں اس سے بلند ہوں۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، تو جو اوپر کو جاتی ہے میں اس سے بنا ہوں، اور جو نیچے کو جاتی ہے یہ اس سے بنے ہیں، تو میں اس سے افضل ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ رب نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا یہاں سے۔ تو مردودوں میں سے ہے، انک من الصاغرین، گھٹیا لوگوں میں سے ہے، نکل جا یہاں سے۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی، یہ پس منظر میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی آیات میں موجود ہے۔
اب شیطان کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے رب تو مجھے بتا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی. ھذا الذی کرمت علی، تو نے آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دی، تو اب لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اب میرا چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے؟ اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اتنی بات شیطان کو بھی پتا ہے کہ رب مہلت دے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اتنی بات شیطان کو بھی پتا ہے کہ رب مہلت دے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. رب کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوگا، رب نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. شیطان مانتا ہے اس بات کو، اگرچہ کہ اب کئی لوگوں کو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جو کافر ہیں، ملحد ہیں، رب کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو بھی تو شیطان ہی سبق پڑھا رہا ہے. اگرچہ کہ اب یہ سبق پڑھاتا ہے لیکن حقیقت میں مانتا ہے کہ رب اگر مہلت دے گا تو ملے گی ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. لئن اخرتنی الی یوم القیامت، قیامت کے دن کو بھی شیطان مانتا ہے. یہ شیطان کا ہی مقولہ ہے نا، شیطان کا ہی قول اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر تو قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے. اگرچہ کہ اب کئی لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو یہ سبق بھی شیطان ہی پڑھا رہا ہے، لیکن خود یہ مانتا ہے کہ قیامت آنی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. کہنے لگا اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں آدم کی اولاد کو پیس کے رکھ دوں گا. لاحتنکن، پیس کے رکھ دوں گا، گمراہ کر کے، اپنے پیچھے لے آ کے، نئی نئی باتیں سجھا کے، نئے نئے عقیدے بنوا کے پیس کے رکھ دوں گا. یہاں پر اس نے جو لفظ کہا لاحتنکن، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہی ہے کہ میں پیس کے رکھ دوں گا. ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہوں گے. لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، ساری ذریت کو پیس کے رکھ دوں گا سوائے چند لوگ ہوں گے جن پر میرا زور نہیں چلے گا. ایک معنی یہ ہے کہ گمراہ کر کے اپنے پیچھے چلا کے ان کو پیس دوں گا. اور دوسرا معنی احتناق کا عربی میں یہ ہے کہ ہم جیسے بکری کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں، جانور کے گلے میں رسی ڈال لیں تو آپ بچے کو بھی پکڑا دیں تو جدھر بچہ چلا جائے گا جانور پیچھے پیچھے. بچہ رک گیا، جانور رک گیا، پھر بچے نے اس گلی میں گھمایا، جانور اس گلی میں، بچے نے اس گلی میں گھمایا، جانور اس گلی میں. تو گویا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد میں خواہشات کی رسی باندھ کر اسے جہاں چاہوں گا لے جاؤں گا، جدھر چاہوں گا موڑ دوں گا.
جہاں چاہوں گا روک دوں گا، جہاں چاہوں گا چلا لوں گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے گمراہ کیا نا. اللہ نے فرما دیا کہ تجھ پر لعنت ہے میری قیامت کے دن تک کے لیے. تو اب یہ چیلنج دے رہا ہے رب کو کہ میں آدم کی اولاد کو اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر جہاں چاہوں گا لے جاؤں گا. یہ میرا چیلنج ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا سبب حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، مگر مردود کو پتا ہے کہ نبی پر میرا وار نہیں چلتا. اگر اس نے انتقام لینا تھا، چیلنج دینا تھا تو آدم علیہ السلام کے لیے دیتا نا، کہ گمراہ تو انہی کی وجہ سے ہوا، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا. مگر پتا تھا کہ وہ ہیں اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی پر میرا زور نہیں چل سکتا، اللہ کے نبی پر میرا بس نہیں چل سکتا. اس لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، پیس کے رکھ دوں گا، اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا. الا قلیلا، اولاد میں بھی تو نبی ہیں، اولاد بھی پوری اولاد کا ذکر نہیں کیا کہ ساری اولاد کو میں ایسا کر دوں گا، کیونکہ ساری اولاد میں بھی نبی موجود ہیں. تو اس لیے خود ہی استثناء کر دیا، نہیں چند لوگ ہوں گے جن پر میرا وار نہیں چلے گا، جو میرے بس میں نہیں آئیں گے. الا قلیلا، لیکن وہ ہوں گے تھوڑے، باقی سب کو میں اپنے پیچھے گھماؤں گا. یہ شیطان کا چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالی کو. آج ہم ذرا غور کریں، کیا شیطان ہمیں گھما نہیں رہا؟ شیطان جہاں چاہتا ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے شیطان ہمارے ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے پیچھے گھما رہا ہے. اگر کوئی خیر خواہ آتا بھی ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ ناجائز ہے، تو ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اپنی بات کر رہا ہے، میں تو اسی کے پیچھے چلوں گا. جس نے میرے گلے میں رسی ڈالی ہے خواہشات کی. شیطان خواہشات کے ذریعے بہکاتا ہے، اور کس کے ذریعے بہکائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے چند چیزیں ذکر بھی کی ہیں، وہ آگے آتی ہیں. تو شیطان کا جب یہ چیلنج ہوا کہ میں اس کی اولاد کو پیس کے رکھ دوں گا، چند لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں جائے. اللہ نے فرمایا قال اذهب، جا، جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے. اذهب، جا، جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے. فمن تبعک منہم، میرے احسان، میرے انعامات، میرے بتانے کے باوجود بھی جو تیرے پیچھے آئے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جا کر لے، جس کو جی چاہتا ہے بہکا لے. میں بتاؤں گا ضرور کہ شیطان کے ساتھ میرا یہ چیلنج ہوا.
شیطان نے مجھے یہ چیلنج دیا، اب میرے بتانے کے باوجود، انعامات احسانات کے باوجود جو تیرے پیچھے آتا ہے تو پھر تم سب کو پوری کی پوری سزا جہنم میں ملے گی، پوری سزا ملے گی۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، کمی نہیں ہوگی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی تیرے پیچھے آتا ہے یا نہیں آتا، جا تو کر لے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ شیطان نے تو نافرمانی کی تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، پھر بھی اس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ نے دے دی۔ قیامت تک کے لیے مہلت دے دی کہ قیامت تک کہ انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین۔ شیطان کہتا ہے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، فرمایا جا تجھے مہلت دی، تو اپنا زور لگا لے، جو تیرے پیچھے آتے ہیں سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ کہ جب بتا دیا کہ یہ شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جب میں بتا رہا ہوں، رب نے جب بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی دشمن بناؤ، دشمن سمجھو بھی۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنا گروہ اس لیے بڑھاتا ہے کہ اس کے ساتھ جہنم میں جانے والے کچھ بن جائیں، اکیلا نہ جائے یہ جہنم میں۔ جب انعامات دے دیے مفت میں، ایسے ایسے انعامات، ایسی ایسی نعمتیں دے دی کہ جن کا کوئی چارجز، کوئی اس کا کوئی بدل ادا نہیں کیا، اب بھی اگر کوئی تیرے پاس آتا ہے، تیرے پیچھے آتا ہے، تو پھر جزاء موفورا، پوری پوری جہنم کی سزا ہوگی۔ سوال ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے کیوں دے دی مہلت؟ شیطان نے نافرمانی کی تھی، نافرمانی کرنے کے باوجود اسے مہلت دے دی گئی۔ ہاں، اللہ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہماری نصیحت کو جب یہ لوگ بھول گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، رزق کی وسعت، صحت، دولت، سب چیز دے دی۔ کوئی اگر خوشحال ہے، اگر آسائش میں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے باوجود گناہوں میں جا رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ آزمائش ہے، یہ مہلت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو نعمت سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نعمت ہے، میرے پاس آسائش ہے، نعمت ہے، مجھے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے، نعمت ہے۔ نعمت ہے، لیکن تب جب ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، اللہ کی قسم یہ نعمت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ نعمت اور مہلت میں فرق سمجھیں۔ یہی آسائش، یہی صحت، یہی دولت، یہی ٹینشن کا نہ ہونا نعمت ہو سکتا ہے اور مہلت بھی ہو سکتا ہے۔ نعمت کب ہے؟ جب اس کا ہم صحیح استعمال کریں، جب ہم ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں نہ لگائیں تو یہ نعمت ہے۔ لیکن اگر
صحت ہونا گناہ کی طرف جانے کا سبب بنتا ہے تو اللہ کی قسم یہ صحت نعمت نہیں ہے، مہلت ہے، یہ مہلت ہے۔ اگر میرے پاس آسائشیں ہونا، مال ہونا گناہ میں بڑھاوے کا سبب بنتا ہے تو یہ نعمت نہیں ہے، مال یہ مہلت ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ ہمیں نعمت اور مہلت میں فرق کرنا چاہیے۔ رب نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، یہ رب کا فرمان ہے کہ جب ان کو نصیحت جو کی گئی تھی اس کو یہ بھول گئے تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ان پر۔ آؤ اٹھاؤ منافع، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب یہ خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اتنا دیا، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دیں، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر یہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ تو اس لیے رب نے فرما دیا ہے کہ کسی کو اگر آسائشیں دی جا رہی ہیں، کسی کو اگر اختیار دیا جا رہا ہے، شیطان کو بھی تو اختیار ہی دیا گیا نا کہ ہر بندے کے پاس جا سکتا ہے۔ عالم کو عالم کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے، عام آدمی کو عام آدمی کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے، مفتی کو مفتی کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے، شیخ الحدیث کو شیخ الحدیث کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹری کے مطابق، انجینئر کو انجینئر کے مطابق، یعنی دنیا میں جتنے عہدے ہیں، جتنے منصب ہیں، سب کے مطابق اسے اختیار دے دیا گیا ہے یہ وسوسے ڈالے۔ ہر ایک کو اس کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے، اس کی عقل کے مطابق ڈالتا ہے وسوسے۔ اس کو کہاں سے اتنا علم آ گیا؟ اس کو کیسے یہ اختیار ملا؟ اللہ نے دیا۔ اس نے مانگا کہ مجھے مہلت دے، رب نے فرمایا انک من المنظرین، دی مہلت تجھے، رب تو بے نیاز ہے۔ تو اب رب نے فرمایا اذهب، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ پھر آگے فرمایا واستفزز من استطعت منہم، تو ان کو اچک لے، ان کو لے جا اپنے ساتھ، ان کو تو بلا لے، جس پر تجھے استطاعت ہے، جس پر تجھے قدرت ہے، تو لے جا ان کو، بصوتی کا، چاہے اپنی آواز سنا کے اپنے پیچھے لے جا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور تو ان پر لے کر آ، حملہ کر دے ان پر، بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے گھوڑ سواروں سے حملہ کر دے یا اپنے پیادوں سے حملہ کر دے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو ان کے مالوں میں شریک ہونا چاہے ہو جا، ان کی اولادوں میں شریک ہونا چاہے ہو جا، وَعِدْهُمْ، ان سے تو جو وعدے کرنا چاہے کر لے۔ پھر ہمیں سمجھایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اے میرے بندو یاد رکھنا شیطان کے وعدے دھوکے کے وعدے ہوتے ہیں، شیطان دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب شیطان اپنی کون سی آواز کے ذریعے لوگوں کو بہلاتا ہے؟ رب نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ،
چاہے اپنی آواز کے ذریعے ان کو لے جا۔ شیطان کی آواز کون سی آواز ہوتی ہے؟ کئی مفسرین نے فرمایا گانے باجے کی آواز شیطان کی آواز ہے۔ مجھے بتائیے کیا شیطان اپنی آواز سے لے کے نہیں جا رہا؟ گانے باجے کی آواز یہ شیطان کی آواز ہے۔ اس کے ذریعے شیطان گلے میں رسی ڈال کر گھماتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ کیا ان گانوں کے ذریعے کفریات نہیں بولے جاتے؟ کیا ان گانوں کے ذریعے غلط خواہشات نہیں پیدا ہوتی؟ کیا ان گانوں کے ذریعے انسان گناہ پر جرات نہیں کرتا ہے؟ یہی گناہ کی آواز ہے جو شیطان کی آواز اللہ نے فرمایا لے جائے ان کو، جن پر تو قدرت رکھتا ہے کر لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان پر تو بھلے حملہ کر دے اپنے گھوڑ سواروں کے ذریعے یا اپنے پیادوں کے ذریعے۔ لشکر ہوتا ہے نا، لشکر میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا سارا لشکر لے کے آ جا، کر دے حملہ، جو تیرے پاس آنا چاہتا ہے چلا جائے، لے جا اسے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں شریک ہو جا۔ شیطان مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ حرام کمائی میں شیطان شریک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے حرام ہو، سود کا طریقہ ہو، رشوت ہو، غصب ہو، عقود فاسدہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، حرام کی کمائی میں شیطان ہوتا ہے۔ ہم غور کریں کہیں ہماری کمائیوں میں شیطان تو شریک نہیں ہوا؟ کہیں ہم سود تو نہیں لے رہے؟ کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا؟ کہیں ہم نے بیجا کسی پر ظلم کر کے پیسے تو نہیں ہتھیا لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنا حق مانگتی رہ گئیں اور ہم نے دیا بھی نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے غصب کر لیا ہو کسی کا حق، ناجائز کسی کے پیسے دبا لیے ہوں؟ کسی نے غلطی سے دے دیے، ہم نے لے لیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلطی سے آ گئے، لیکن ہم کہہ رہے اس کی غلطی ہے، وہ نہ دیتا، اس نے دے دیے غلطی سے، آپ کے پاس آ گئے تو آپ کے ہو گئے؟ نہیں، شیطان اس میں شریک ہے۔ یہ مال کے ذریعے شیطان ہمارا شریک ہو جاتا ہے۔ یا کمایا ہم نے حلال مگر خرچ کیا حرام پر، گناہ پر خرچ کیا، اس میں بھی شیطان شریک ہے۔ حلال کمائی ہے لیکن ہم خرچ کر دیتے ہیں گناہ کے کاموں میں، تو یہ شیطان شریک ہے۔ گناہ کے کام ہم سب کے سامنے ہیں، جوئے میں، شراب میں، اسی طرح بہت سارے ناجائز کام ہیں۔ ہم اگر ان میں خرچ کریں گے، ناچ گانے میں، ڈھول باجے میں، ہماری شادیوں پر کیا نہیں ہوتا، گانے باجے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہم نے ایجاد کی ہوئی ہیں، یہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، یہ شیطان شریک ہے اس پیسے میں۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، رب نے فرمایا بھلے مال میں شریک ہو جا، وَالْأَوْلَادِ، بھلے اولاد میں شریک ہو جا۔ شیطان اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟
جب اولاد کو گناہ کی تربیت دی جائے تو شیطان اولاد میں شریک ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اگر یہ ترغیب دیں کہ بیٹا بھلے بالغ ہو گیا تو، لیکن روزے نہ رکھنا، ابھی تو چھوٹا ہے، امتحان بھی دینے ہیں تو نے، ابھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، چھوڑ دے روزے، یہ شیطان شریک ہے۔ ہم نماز، بیٹا مسجد نہیں جانا، گھر پہ پڑھ لینا بس، حالانکہ مسجد کی جماعت واجب ہے، بس گھر پہ پڑھ لیں کافی ہے۔ بیٹا اجتماعات میں آنے جانے لگا، بیٹا بس نمازیں پڑھ لے کافی ہے، بس زیادہ مولوی نہ بن، معاذ اللہ۔ یہ ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ یہ شیطان شریک ہو رہا ہے اولاد میں۔ جی ہاں، ہم اپنی اولاد کو غلط تربیت دے رہے ہیں، گناہ کی تربیت دے رہے ہیں، گناہ کرنا سکھا رہے ہیں۔ یہ شیطان شریک ہے ہماری اولاد میں۔ اسی طرح رب نے فرمایا وعدہم، تو ان کے ساتھ بھلے وعدے کر لے۔ شیطان کیا وعدے کرتا ہے؟ ابھی بہت عمر پڑی ہے، زندگی پوری پڑی ہے، کوئی نہیں، بعد میں کر لینا، توبہ کر لینا، ابھی کام چلا لے، بعد میں توبہ کر لینا، کیا جاتا ہے؟ یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان جب کسی کو گناہ کروانے کی طرف جاتا ہے نا، تو سب سے پہلا سٹیپ جو اس کے گناہ کی طرف لے جانے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ذہن میں بٹھا دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کر لے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ذہن میں بٹھا دیتا ہے۔ جب یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، ایک دو مرتبہ انسان کرتا ہے، اسے لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ جب وہ گناہ کرنے میں مزے لینے لگتا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ کچھ نہیں ہوتا ذہن میں پکا ہو گیا تو اب یہ گناہ پر لذت حاصل کرنے لگتا ہے، سرور حاصل کرنے لگتا ہے۔ جب گناہ پر لذت اور سرور ملنے لگتا ہے تو پھر اب شیطان یہ کہتا ہے کہ اب اس کا کچھ نہیں ہوتا، کہ اب تو اس کو لذت آنے لگی ہے، اب یہ پکا ہے۔ یہ گناہ کا دوسرا سٹیپ ہے جس پر شیطان انسان کو گناہ پر پکا کر دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ ذہن نہیں ہے کہ یار کوئی نہیں، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں یہی ہو، کوئی سمجھائے کہ بھئی حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی، کچھ نہیں ہوتا یار، دیکھ لیں گے، سارے تو کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے یار، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہم شیطان کے ابھی پہلے سٹیپ پر ہیں، ابھی بھی پیچھے آنے کا وقت ہے۔ ہم یہ مان لیں کہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں گناہ کرتے ہوئے یہ آتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو ایسے مولانا کی باتوں میں آ گیا تھا، یہ تو یار بڑی فائدے کی چیز ہے، بڑی نفع والی چیز ہے،
اب یہ لذت والا دوسرا سٹیپ ہے جس پر انسان گناہ پر پکا ہو جاتا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سٹیپ ذکر کی ہے شیطان کے، کہ شیطان کس طرح بہکاتا ہے۔ اور جب عبادت سے روکنا ہو، کسی نیکی سے روکنا ہو، شیطان کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یار فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، وظیفے کیے کچھ بھی نہیں ہوا، نمازیں پڑھ کے دیکھ لی پھر بھی پریشانیاں ویسی ہیں، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، روزے رکھ لیے، مسجد میں بھی چلا گیا، اجتماعات میں بھی گیا، سب کچھ کر لیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ نیکی سے روکنے کا پہلا سٹیپ ہے کہ انسان کے ذہن میں شیطان بٹھا دیتا ہے کہ یار کوئی فائدہ نہیں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ملا، میں نے تو یہ بھی کیا، اس کے پاس بھی گیا، اس کے پاس بھی گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور نیکی سے روکنے کا دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ شیطان یہ ذہن میں بٹھا دیتا ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، شریعت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، کوئی ہوگا عمل کرتا ہوگا، ہم گناہگار کہاں عمل کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ یہ شیطان کا دوسرا سٹیپ ہے نیکی سے روکنے کا۔ اور یہاں پر جب انسان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ بہت مشکل ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب وہ نیکی نہ کرنے پر پکا ہو گیا۔ کہ جب اس کے ذہن میں یہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ رب تو فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی کام کا مکلف بغیر استطاعت کے نہیں فرماتا، یعنی ہم پہ جو چیزیں لازم ہیں وہ قدرت استطاعت ہے تبھی لازم ہے، اگر ہماری قدرت استطاعت نہ ہوتی تو لازم بھی نہ ہوتی۔ تو یہ کیسے ذہن بنا لیا ہم نے کہ بہت مشکل ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا؟ نہیں، اگر مشکل ہوتا، رب جانتا تھا تو پھر ہم پہ لازم ہی نہ رہتا، مگر رب نے لازم کیا تو مطلب مشکل نہیں ہے، صرف خواہشات کی رکاوٹیں ہمارے ہیں آگے ہیں، نفس شیطان یہ رکاوٹ بن رہا ہے، ورنہ مشکل نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنے والوں نے اسی جہان میں زندگی گزاری ہے، خواہشات ان کی بھی تھی، دنیاوی تعلقات ان کے بھی تھے، ماں باپ، بال بچے، اہل و عیال ان کے بھی تھے، مگر انہوں نے کر کے دکھایا، یہیں کے رہنے والے تھے، ادھر ہی زندگی گزار گئے ہیں، پھر ہمارے لیے کیسے مشکل ہو گئے؟ اللہ نے جو آنکھیں ان کو عطا کی تھی ہمیں بھی کی، جو ہاتھ ان کو عطا فرمائے تھے ہمیں بھی عطا فرمائے، کام وہ بھی کرتے تھے، کام ہم بھی کرتے ہیں، پھر کیسے مشکل ہو گیا؟ ہم نے مشکلات کھڑی کر دی، مشکلات بنا دی، خواہشات کی دیوار ہم نے اتنی بڑی کھینچ دی کہ اب ہمیں ہر چیز مشکل لگتی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم عاشق صحابہ ہیں، کبھی غور کیا کہ یہ عشق ہے جو ہمیں صحابہ سے بھی دور لے کے جا رہا ہے، اہل بیت سے بھی دور لے کے جا رہا ہے، رسول اللہ کی زندگی سے بھی دور لے کے جا رہا ہے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، دعویٰ یہی ہے کہ ہمیں صحابہ سے پیار ہے،
لیکن کیا ہمارا کردار ہے ایسا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کا، اہل بیت کا یہی تھا کہ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، کاروبار چلنا چاہیے، دکان چلنی چاہیے، گاہک خالی نہ جائے، کسٹمر نہ جائے میری دکان سے، جماعت ہوتی رہے، نماز قضا ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں؟ کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کس منہ سے؟ صرف دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، محض ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محبت بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ محبت اطاعت کرواتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے دوری لے کے جا رہی ہے؟ یعنی دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ ہم مغرب میں جا رہے ہیں، پاؤں ہمارے مشرق کی طرف چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ مشرق کی طرف جانے والا کبھی مغرب میں پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ راستہ ہمارا مشرق والا ہے اور ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ مغرب میں پہنچیں گے ہم۔ راستہ ہمارا ہے گناہوں والا، جہنم کی طرف جانے والا۔ ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ جنت جائیں گے، پکے جنتی، قطعی جنتی، یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شیطان کے وعدے ہیں، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ رب نے فرمایا نا وعدہم، تو کر ان سے جو وعدے کرنا چاہے۔ یہ شیطانی وعدہ ہے کہ میں بھلے کچھ بھی کرتا رہوں، میرا پیر تو مجھے بخشوا دے گا، میرا تو فلاں سے تعلق ہے، بس اپنے تو جنتی، کوئی دیر نہیں لگنی، اللہ نے کرم ہی کرنا ہے۔ مگر کرم والے اسباب نہیں لینے ہم نے، رحمت والے اسباب اختیار نہیں کرنے، محض ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ بس کرم ہی ہوگا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ رب نے قرآن میں فرمایا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو ایاما معدودہ، چند دنوں کے لیے جائیں گے، بس اپنی منزل تو جنت ہے۔ رب نے فرمایا اے حبیب ان سے پوچھیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے معاہدہ کر لیا ہے اللہ سے کہ اللہ تمہیں جنت میں ہی پہنچائے گا؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا کوئی معاہدہ ہے تمہارا اللہ سے؟ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں جنت میں ہی پہنچائے گا؟ اگر وعدہ ہے تب تو ٹھیک ہے کہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن معاہدہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا اپنا کنسپٹ ہے کہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا نہیں، بلکہ ہے ایسا کہ تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم سے بھی تو اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا کہ یہ جنت میں ہی جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔ صرف دنیا میں مسلمان ہونا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایمان کے ساتھ قبر میں اتر جائیں تب جنت پکی ہے۔ ایمان اپنے ساتھ لے کر قبر میں اترے تب جنت پکی ہے، ورنہ جنت پکی نہیں ہے۔ یہ محض ہمارا اعتقاد ہو سکتا ہے، خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں پیر ہے، میرا فلاں ہے، فلاں ہے، میں فلاں گھرانے کا ہوں لہذا بس جنت پکی نہیں۔ اللہ نے کوئی معاہدہ ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو رب نے فرمایا وہ یہ ہے
من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ رب کا یہ فرمان ہے، من کسب سیئۃ، خبردار جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ اسے ڈھانپ لے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جان لو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر جنت والے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب نے جنتی ان کو فرمایا ہے، اور ہم جنت ڈھونڈتے ہیں کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، بس جنتی ہوں۔ فلاں سے تعلق آپ کو جنتی کروا سکتا ہے، بالکل کروا سکتا ہے، لیکن فلاں سے تعلق کے ساتھ ساتھ رب سے تعلق بھی ہونا چاہیے۔ صرف فلاں سے تعلق کافی نہیں ہے، فلاں سے تعلق کے ساتھ ساتھ رب سے تعلق بھی ہے، تو اب فلاں کا تعلق ضرور فائدہ دے گا، اب فلاں پیر بھی بخشوا دے گا، جبکہ رب سے تعلق ہے ہمارا تب، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے خاتمہ ایمان پر ہونے کی۔ تو اس لیے خدا را سوچیں، غور کریں کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ بس کچھ نہیں ہوتا، بس ہم تو جنتی ہیں، بس دیکھا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، بہت سنے ہیں ایسے۔ ہمارا کام آپ کو سنانا ہی ہے، سمجھانا ہی ہے، ہاتھ پکڑ کر عمل کروانا ہمارا کام نہیں ہے۔ دلوں کو اطمینان دینا یہ رب کا کام ہے۔ میری باتیں آپ کے دل پر اثر کریں یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کا دل میری باتوں پر مطمئن ہو جائے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے۔ میرا کام صرف آپ تک پیغام پہنچانا ہے، میرا کام صرف آپ تک رب کا فرمان پہنچانا ہے۔ اب آپ دعا کریں کہ یا رب مجھے اپنی محبت میں گما دے، یا رب مجھے اپنی اطاعت نصیب کر دے، یا رب مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں، یا رب مجھے سچا عاشق رسول بنا دے۔ یہ ہم دعا کریں، صرف سننا کافی نہیں ہے، سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ تو رب نے فرمایا وعدہم، شیطان لعین تو کر ان سے وعدے، جو وعدے کرنا چاہے کر لے۔ پھر ہمیں سمجھایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یاد رکھو شیطان کا وعدہ دھوکے کا وعدہ ہے، دھوکے کا وعدہ ہے، کیونکہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن مانو۔ کل بروز قیامت جب لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو جہنمی شیطان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو نے مجھے جہنم میں پہنچایا ہے۔ شیطان کو ملامت کریں گے، یہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، شیطان کو ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو نے ہمیں جہنم میں پہنچایا ہے۔ شیطان کیا کہے گا؟ ایک وعدہ وہ تھا جو اللہ نے تم سے کیا تھا، وَوَعَدتُكُمْ، اور ایک وعدہ وہ تھا جو میں نے کیا۔ شیطان نے بھی وعدہ کیا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، سارے کر رہے ہیں تو بھی کر لے، تو جنتی ہے، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو یہ کرتا ہے، یہ تسبیحات کرتا ہے، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، تہجد بھی پڑھتا ہے،
نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتا ہے، بس یہ چھوٹا سا گناہ کر لے کچھ نہیں ہوتا، توبہ کر لینا. تو شیطان کہے گا ایک وعدہ وہ تھا جو رب نے کیا تھا، وَوَعَدتُكُمْ، اور ایک وعدہ وہ ہے جو میں نے تم سے کیا، فَأَخْلَفْتُمْ، إِنَّمَا دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میری دعوت تو تم نے ہی قبول کی ہے نا، ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لایا میں. انما دعوتکم، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا تھا. فاستجبتم لی، دعوت قبول تم نے کی ہے. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ شیطان کا قول رب نے قرآن میں ذکر کیا. میں نے وعدہ کیا تھا، نہیں پورا کیا، کیا کر سکتے، جو کرنا ہے کر لو. وعدہ تو رب نے بھی تم سے کیا تھا، وعدہ میں نے بھی کیا تھا، وعدہ رب نے بھی تم سے کیا تھا. تمہارا قصور ہے نا کہ میرے وعدے کے پیچھے آئے، رب کے وعدے کے پیچھے نہیں گئے، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لایا تھا. انما دعوتکم، میں نے تو صرف دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، قبول تو تم نے خود کی ہے. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں رب کی بات پہ اعتبار نہیں تھا. جس رب نے تمہیں نعمتیں دی، جس رب نے مفت میں تمہیں بیٹھ کے کھانا کھلایا، جس رب نے تمہیں آنکھیں دی، جس رب نے تمہیں عقل دی، سوچ دی، سمجھ دی، اسی رب نے تو فرمایا تھا ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو. اسی رب نے تو کہا تھا، رب نے تو وعدہ کیا تھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، اولئک اصحاب الجنہ، تب جنت میں جاؤ گے. اور رب نے یہ بھی فرمایا تھا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جس کے گناہ اسے ڈھانپ لیں تو وہ جہنمی ہے. یہ رب نے ہی تو فرمایا تھا، تو مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نہیں لایا تمہیں، تم خود میرے پیچھے آئے ہو. رب نے تو بتا دیا تھا کہ شیطان آواز کے ذریعے بھی تمہیں پیس ڈالے گا، اپنے پیادوں کے ذریعے بھی، اپنے لشکریوں کے ذریعے بھی. شیطان وعدے بھی کرے گا تم سے، سب کچھ تو رب نے بتا دیا تھا. رہ کیا گیا تھا؟ رہ گیا تھا تمہارا عمل، وہ تو تم نے خود نہیں کیا. یا تو رب نے تمہیں بتایا نہ ہوتا کہ یہ شیطان دشمن ہے، یہ یوں یوں کرتا ہے، یوں یوں کرتا ہے، رب کے رسول نے تمہیں بتایا نہ ہوتا، سب کچھ تو تمہیں پتا تھا. تمہیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ پتا تھا، پھر کیوں بولا؟ میں نے زبان کھلوائی تھی، خود ہی تو کھولی تھی تم نے. اس وقت تو تم کہتے تھے کہ بڑا اچھا منافع جا رہا، بڑا اچھا کاروبار چل رہا، بڑی اچھی بکری ہو رہی ہے. شکر ہے جھوٹ بول دیا، بچ گیا، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تم نے اپنے منافع کے لیے ہی تو جھوٹ بولے تھے، تم نے اپنے منافع کے لیے ہی تو دھوکے دیے تھے، اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی تو تم نے امانتوں میں خیانتیں کی تھیں. اب مجھے کیوں ملامت دیتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو. سب کچھ تمہیں پتا تھا، مجنوں نہیں تھے، پاگل نہیں تھے، عقل والے تھے. رب نے عقل دی تھی، پھر کیوں میرے پیچھے آئے؟ اللہ اکبر. پھر آگے رب تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا شیطان تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جو چاہے کر، لیکن یاد رکھ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا
اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا. جو میرے بندے بن کے رہیں گے لیس لک علیہم سلطان، اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا. باقی کو تو جو چاہے کر لے، تجھے چھوٹ دی ہے، لیکن میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور فرمایا تیرا رب حفاظت کے لیے کافی ہے. تیرا رب حفاظت کے لیے کافی ہے. رب جس کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب تو نے شیطان جیسے کتے کو ہم پہ مسلط کر دیا، اب تیری مدد کے بغیر تو ہم اس سے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتے، تو کچھ ہمیں عطا کر تاکہ ہم اس سے چھٹکارا پائیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ملے گا. آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب اور زیادہ کر. فرمایا برائی کرو گے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، 10 نہیں لکھی جائیں گی. نیکی کرو گے تو 10، برائی کرو گے تو ایک ہی لکھی جائے گی، 10 نہیں لکھی جائے گی. رب نے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب اور کچھ اور زیادہ فرما. فرمایا جب تک سانسیں باقی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب تک سانسیں باقی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مرنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں رجوع کر لو. شیطان مسلط کیا ہے نا تو تمہیں مہلتیں بھی دی ہیں. سانس ختم ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو، بخش دوں گا. آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب اور زیادہ کر. تو رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ اکبر. غور کریں، ہم اگر اپنا ماتحت کسی کو رکھیں نا، ماتحت کسی کو رکھیں، ہم اس کو کام کہیں نہ کریں، الٹا کریں، دوسری مرتبہ کہیں پھر الٹا کریں، تیسری مرتبہ کہیں پھر الٹا کریں، ہم کتنا برداشت کریں گے؟ 4 مرتبہ 5 مرتبہ. کوئی بڑا ہی صابر ہوگا 20 مرتبہ برداشت کر لے گا. آخر میں تو یہی کہے گا، یار کب تک برداشت کروں میں تمہیں؟ ہر بات الٹی کرتے ہو، ہر بات میں نافرمانی کرتے ہو، کوئی ایک بات بھی سچی تم نے نہیں کی. جا کہیں اور راستہ دے، میرے پاس جگہ نہیں ہے. اور ہمارا رب 20 بار نہیں، 40 بار بھی نہیں، ایک دن میں بھی 100 مرتبہ نافرمانی کریں تب بھی فرماتا ہے آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا، میں ہوں، معافی مانگ لو، آ جاؤ میرے در پر. جرم کا اقرار کر لو. ڈھیٹ پن کرو گے تو پھر نہیں، اڑے رہو گے تو پھر نہیں، تکبر کرو گے تو پھر نہیں. شیطان کو تکبر ہی نے تو مارا ہے. شیطان اگر شیطان ہوا تو اس وقت تو اس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا نا کہ جس نے اس کو ورغلایا ہو. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں شیطان نے ورغلا دیا. ہمارے پاس تو عذر ہے کہ شیطان نے ایسا کروا دیا. شیطان جب شیطان ہوا تھا اس کے پاس کیا عذر تھا؟
اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا، پھر یہ کیوں مردود ہوا؟ یہ تکبر کی وجہ سے ہوا، نفس نے اسے تکبر دلایا، عجب دلایا، تو بڑا ہے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، تو آگ سے بنا ہے۔ تو ڈھیٹ پن کے ساتھ، تکبر کے ساتھ رہیں گے تو پھر نہیں، ہاں عاجزی کر لو، معافی مانگ لو، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ علیم بذات الصدور ہوں، دلوں کو جاننے والا ہوں، خالی زبان نہیں۔ رب کی بارگاہ میں معاملات دلوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں، زبان سے نہیں ہوتے۔ ہم آپس میں زبان سے معاملات حل کرتے ہیں، زبان سے کہہ دے کہ یار میں سچا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں دلوں پر اطلاع نہیں ہے۔ ہمیں جہاں تک اطلاع ہے ہم وہاں تک معاملہ رکھتے ہیں، رب کو اطلاع دلوں پر ہے، تو رب زبان پر معاملہ نہیں رکھتا، رب دلوں پر معاملہ رکھتا ہے۔ سچے دل سے آ جاؤ تو پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لیکن اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ شرط ہے۔ اس لیے یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو سنائیں، ان سب آیتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا، شیطان کے حملے بھی بتا دیے کہ شیطان کس کس طرح حملے کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، پھر اپنے بندوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ میرے بندے کون سے ہوتے ہیں، سب کچھ بتا دیا، سب کچھ واضح ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، رب فرماتا ہے ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی، دونوں راستے بتا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، سب کچھ بتا دیا، واضح کر دیا۔ اب بھی اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں، اب بھی اگر ہم شیطان کے پیچھے ہی جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کل شیطان کے منہ سے ہمیں سننا پڑے فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے راستوں سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔